اور پھر یہ بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے فلسفے. کون سا فلسفہ بھائی؟ مسلمان کا پہلا اور آخری فلسفہ قرآن پاک ہے اور سیرت ہے. آقا کی زندگی قرآن ختم. اس کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی کسی کی. اقبال کو سمجھنے کے لیے تو واقعی جو خاص طور پہ اس کا فارسی کلام ہے اس کو تو فارسی آنا ضروری ہے. وہ دین کے بارے میں تو کہا گیا کہ تمہارے لیے سہل کر دیا گیا. یہ زندگی برباد ہی مسلمانوں کی اس طرح کے لوگوں نے کیا. مسلمانوں میں کوئی ہیرو نہیں ہے. ایک رول ماڈل نبی کریم کی ذات قرآن ہے. ایک اچھی شاعری ہے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. کدھر لڑا دے ممولے کو شہباز سے؟ ممولا خالق کائنات نے شہباز کو اور طریقے سے ڈیزائن کیا. ممولا اس لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا. یہ شعری مبالغہ ہے. مطلب شاعر جتنا بھی بڑا ہو، اسلام میں تو ویسے ہی کوئی شاعری کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو اتنا زیادہ آؤٹ آف پروپورشن. اور ایک اور بات کہ یہ چونکہ اقبال کو نہیں سمجھا گیا تو وہ اقبال سے بہت پہلے ذلت کا کاروبار نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بعد تو برادر اسلامی ملک یہ وہ ویزے لے کے آ رہے ہیں، پاسپورٹ یہاں یہ کوئی ایک ہے مسلم حرم سے پاس بند. یہ عجیب و غریب کاروبار. یہاں یہ کوئی ایک ہے مسلم حرم سے پاس بند. یہ عجیب و غریب کاروبار. حقائق بالکل کچھ اور بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا یہ بو ہے تو یوں ہے. میں تو شاعر مشرق بھی کہتے ہوئے مجھے تو کوفت ہوتی ہے. شاعر مشرق بھی کہتے ہوئے مجھے تو کوفت ہوتی ہے، کیونکہ مشرق میں چائنیز جیسی خوفناک سویلائزیشن ہے. ان کے اپنے اتنے بڑے برینز ہیں. اس میں جیپنیز بھی شامل ہیں. اور مشاہیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامران آپ ایک بات ذہن میں رکھیں جی. مشاہیر صرف وہ ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کی اجتماعی صورت گری کریں. یہ بیچارے لوکل قسم کے، مقامی قسم کے، ہوم میڈ ٹائپ مشاہیر ہیں، اور ہم نے ان کو بہت ضرورت سے زیادہ سر پہ چڑھایا. اقبال کلندر لاہوری کہندا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من. اقبال کو سمجھنے کے لیے تو واقعی جو خاص طور پہ اس کا فارسی کلام ہے اس کو تو فارسی آنا ضروری ہے. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. میں کلام اقبال دا حافظ ہاں جی، میں وہی سنانا سویر تک کو بھی نہیں پڑھا. ہاں میں اس بات کے اوپر ایویں میں اقبال نال محبت نہیں کرتا. میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی وہ مواجہ شریف دے سامنے پہنچوائی پگڑی وچ لپیٹ کے. اقبال نے کہا سی بھائی میں ویسے تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا، ہوا ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان کی سکت نہیں رکھتا. ایک طریقہ ہے میں مر جاواں پھر میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے پھر ہندوستان جو ہوا چلے میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی پھر اتو حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال مٹی لگے پھر میں مدینہ پاک جا سکتا. فقیرم از تو خواہم ہر چہ خواہم دلے کو خراش از برگ کاہ. اقبال کو سمجھنے کے لیے تو واقعی جو خاص طور پہ اس کا فارسی کلام ہے اس کو تو فارسی آنا ضروری ہے. اقبال کہندا حضور تواڈے در دا فقیر ہاں جو منگساں تواڈے کولوں منگساں اور تواڈی امت وچ میرے ٹوٹے تنقیدی بھی میری حیثیت نہیں لیکن تسی تے کریم ہو نا میرے تے کرم کر دے.